پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کے آخر میں تقریریں تو جو ہو گئیں، لیکن ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانا یہ بالکل درست عمل نہیں ہے، اور یہ صحیح بات انہوں نے کہی ہے، چاہے ان کے سیاسی مخالف جو بھی ان کو کہہ رہے ہوں۔ کسی سیاسی جماعت کے اوپر کوئی سیاسی جماعت اگر پابندی عائد کرتی ہے تو اس سے بڑی غیر جمہوری سوچ ہو نہیں سکتی۔ تو تحریک انصاف کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے، جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ بات چیت سے راستہ نکال کے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے بہرحال ہمیں آثار نظر نہیں آتے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے آڈیو ٹیپس کے حوالے سے جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک آئینی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ درگزر سے کام لے رہے ہیں اور صبر سے کام لے رہے ہیں۔ لیکن یہاں میری سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم، ان کی اہلیہ، صدر پاکستان، سپریم کورٹ کے ججز، مریم نواز، لانگ لسٹ آف پولیٹیکل لیڈرز، کسی کی بھی پرائیویسی، ذاتی زندگی محفوظ نہیں ہے، سب کی آڈیو ٹیپس آ رہی ہیں۔ تو یہاں درگزر کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ایکشن کی ضرورت ہے۔ آپ نوٹس لیجئے اور طلب کریے رپورٹ حکومت پاکستان سے اور ان اداروں سے جن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے۔ آپ ان سے رپورٹس لیں گے، اس کا تجزیہ کروائیں گے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کون سی ایڈیٹڈ ہے، کسی کو کٹ پیسٹ کیا گیا ہے، ڈاکٹر کون سی ہیں، اوریجنل کون سی ہیں، وہ تحقیق ہوگی تو کہیں معاملہ آگے چلے گا نا۔ وزیر اعظم موجودہ جو ہیں شہباز شریف، ان کی بھی آڈیو لیکس آئیں، اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان، ان کی بھی آڈیو لیکس آئیں، اور بیشتر آڈیو لیکس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹی ہیں، بلکہ عمران خان نے بار بار جلسوں میں کہا کہ ان کی وہ گفتگو بھی لیک کر دی گئی جو وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے کر رہے تھے، یا ان کی اہلیہ کی گفتگو جو تھی ان کے گھر والے نمبر سے کی گئی، اس کو لیک کر دیا گیا۔ شہباز شریف نے اپنی گفتگو کو آن کیا، تو میرے خیال میں اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ مٹی پاؤ والا عمل اگر کر کے ہم آگے گئے تو باقی لوگوں کی بھی عزت محفوظ نہیں رہی اور لوگوں کی بھی ٹیپس آئیں گی۔ دوسرا مسئلہ جو آج سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آبزرویشن دی اور بعد میں پارلیمنٹ میں رانا ثناءاللہ نے اس کا بڑا ہی دھواں دھار جواب دیا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے کہا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جسے ہم تحفظ فراہم کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا مقصد صاف اور شفاف انتخابات کرانا ہے۔ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے۔ یہ بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ تھا اور اس سے یہ لگا کہ سپریم کورٹ کی بالکل ارادہ اور نیت ہے کہ اگر حکومت انتخابات سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو سپریم کورٹ اپنی انٹرونشن سے اس عمل کو ناکام بنا دے گی۔ لیکن اس کا جواب جو رانا ثناءاللہ نے، یہ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے جہاں پہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کے سن ان لا کا نام لیتے ہوئے ایک بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ دے دی۔ آڈیو لیکس عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، دکھائیے گا جی پروڈیوسر صاحب۔ کہا گیا کہ جی یہ آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں یہ تو عدلیہ کو بدنام کرنے کی جو ہے وہ کوشش ہے۔ اس آڈیو لیک میں جو 2 دن پہلے ہوئی ہے، کیا علی شاہی کا کوئی وجود نہیں ہے؟ علی شاہی نام کا کوئی بندہ، کوئی وزیر کیا ملک میں نہیں پایا جاتا؟ وہ جو 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، میری استدعا ہوگی محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ ان کے احوال کا معلوم کر لیں۔ آپ وہاں بار میں 20 لوگوں کو آپ جانتے ہیں، 10، 15، 20، 50 لوگوں کو بلا لیں۔ اگر 50 میں سے ایک بندہ بھی یہ کہے کہ جی یہ بات غلط ہے، ان بیٹوں کی کوئی کہانی ایسی نہیں ہے، تو پھر ہمیں بلا کے سزا دیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے اندر رانا صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی دونوں کے اوپر براہ راست ایک دفعہ پھر الزام دہراتے ہوئے چیف جسٹس کو مخاطب کیا، لیٹس ہوپ کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی ایسا عمل اختیار کرے کہ اس معاملے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، بلا وجہ کسی کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے۔ لیکن کیا الیکشن 90 روز میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا آئین میں الیکشن میں یہ درج ہے کہ یہ کیا جب الیکشن ہوں تو پورے ملک میں ایک ساتھ ہی ہوں گے؟ یہ رانا صاحب نے آج سوال اٹھایا، دکھائے گا جی۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہ الیکشن روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ جناب آپ مداخلت کیوں کریں گے؟ آپ حکم کریں گے۔ آپ کے حکم پہ چیف الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہے۔ اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لائے گا، اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا، اس ملک میں عدم استحکام لائے گا، تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں؟ کیا آئین میں یہ سکیم جو دی گئی ہے کہ جب الیکشن ہو تو تمام اسمبلیز کا، قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ہو، کیا یہ چیزیں آئین میں درج نہیں ہیں؟ ایک سوال جو ہے وہ عمران خان نے اٹھایا ہے، پہلے میں رانا ثناءاللہ کا جواب آپ کو دکھاتا ہوں
اور پھر عمران خان نے کیا الزام لگایا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ وہاں دہشت گرد تنظیموں کے افراد جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود تھے۔ بڑا سخت اسٹیٹمنٹ ہے، دکھائیے گا۔ 14 سے 18 مارچ تک یہ اپنا مورچہ لگا کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو کہ شرپسند دہشت گرد تنظیموں سے جن کا تعلق تھا، جو مسلح تھے، اور وہاں پہ ہر قسم کا سامان، غلیلیں، وہاں پہ پیٹرول بم، بوریاں جو ہے وہ پتھروں کی، یہ ہر چیز جو ہے وہاں پہ جمع تھی۔ اب جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلح جتھوں کو، دہشت گردوں کو اور شرپسندوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں جو وہ ایسے لوگوں کو کنٹرول کرنے، گرفتار کرنے اور اپنے فرض کو نبھانے کے لیے جو ہے وہ جو قانون میں ان کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ عمران خان کا جو الزام ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح مرتضیٰ بھٹو کی اسیسینیشن کی گئی تھی، پولیس والوں سے، پولیس نے گولیاں ماری تھی ان کی گاڑی کے اوپر جس سے ان کی شہادت ہو گئی تھی، اسی طریقے سے مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دکھائیے گا۔ آئی جی اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے، اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں، ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے، اور ادھر سے اس نے منتخب کیے جو پنجاب کا آئی جی ہے۔ انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے، ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے، ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے، اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضیٰ بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے۔ یہ پلان بنا ہوا ہے، یا آج انہوں نے کرنا ہے اور یا کل کرنا ہے۔